بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے جنگ تبوک، مدینہ منورہ سے لشکر اسلام کی روانگی، جنگ کا تیسرا مرحلہ۔ جمعرات کے روز ماہ رجب 9 ہجری کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صبح مدینہ منورہ سے 30,000 کا لشکر جرار لے کر شام کی طرف روانہ ہوئے۔ 10,000 جنگی گھوڑے ساتھ تھے اور بہت سارے اونٹ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پر اپنا قائم مقام اور والی حضرت محمد بن مسلمہ انصاری کو مقرر فرما دیا اور اپنے اہل و عیال پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور نگراں مقرر فرمایا۔ حضرت علی کو اس غزہ سے پیچھے رہ جانا پسند نہیں تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں جب باہر نکلا تو مجھے اپاہج اور معذور مسلمان نظر آئے، یا عورتیں اور بچے نظر آئے، اور یا جھوٹے منافق نظر آئے۔ پھر کچھ منافقین نے یہ پروپیگنڈا بھی کیا کہ لو بھائی اپنے چچا زاد بھائی کو رعایت دے کر پیچھے چھوڑ گیا اور عام لوگ سفر اور گرمی سے مریں گے۔ حضرت علی نے جب یہ سنا تو مسلح ہو کر لشکر کے پیچھے نکل پڑے۔ مقام جرف میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی اور سارا قصہ بیان کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقین جھوٹے ہیں، میں نے تجھے اپنے اہل و عیال کی دیکھ بھال کے لیے روکا ہے۔ آپ تو میرے بعد ایسے ہیں جس طرح حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے نگراں رہ گئے تھے۔ ہاں البتہ میرے بعد کوئی نبی نہیں اور ہارون نبی تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ اے علی، کیا آپ اس پر راضی نہیں کہ آپ میرے بعد ایسے ہوں جیسے ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بعد تھے؟ ہاں میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لشکر جرار لے کر مقام ثنیۃ الوداع میں پڑاؤ ڈالا تاکہ فوج کا معائنہ بھی ہو جائے اور ترتیب بھی بنائی جائے۔ چنانچہ آپ نے وہاں پر فوج کا مقدمۃ الجیش، میمنہ، میسرہ، ساقہ اور کلب جیش بنا کر الگ الگ یونٹوں کے امراء پر جھنڈے تقسیم کیے۔ چنانچہ ثنیۃ الوداع سے روانگی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا عمومی جھنڈا حضرت صدیق اکبر کو عطا فرمایا اور لشکر اسلامی کا عمومی جھنڈا حضرت زبیر بن عوام کو دے دیا۔ قبیلہ اوس کا جھنڈا سید بن حضیر کو عطا کیا اور قبیلہ خزرج کا جھنڈا ابو دجانہ کو مرحمت فرمایا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ آپ لوگ غزوہ تبوک میں کتنے تھے؟ جواب میں آپ نے فرمایا کہ ہم 30,000 افراد تھے۔ کثرت اور ازدحام کا یہ حال تھا کہ لوگ زوال الشمس کے وقت روانہ ہو جاتے تو شام تک پڑاؤ ڈالنے کے مقام سے بمشکل نکل جاتے۔ پھر شام کے وقت لشکر کا پچھلا حصہ یعنی ساقہ چل پڑتا تو صبح جا کر کہیں لشکر سے مل جاتا۔ بہرحال عزتوں اور عظمتوں کا یہ عظیم الشان اور نبی آخر الزمان کا سب سے بڑا لشکر ثنیۃ الوداع سے چل کر ذی شب کے مقام دوما میں اتر گیا۔ وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شام تک آرام فرمایا اور پھر بنو خزاعہ کے ایک شخص علقمہ بن فوا کو تبوک تک رہبر بنا کر کوچ فرمایا۔ شدید گرمی کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کو مؤخر اور عصر کو مقدم فرما کر ساتھ ساتھ پڑھاتے تھے۔ تبوک تک اور پھر واپسی تک یہی معمول رہا۔ جہاں جہاں نمازوں کی جگہ ہے اب وہاں مساجد بنی ہوئی ہیں۔ ان کے نام یہ ہیں: مسجد ذی خشب، مسجد سقیہ، مسجد زنب حوصا، مسجد ذات ننتمی، مسجد ذات زراب، مسجد الفیفا، مسجد وادی کری، مسجد ذی زیفہ، مسجد سنما، مسجد مداران، مسجد مرو، مسجد حجر، مسجد شق تارہ، مسجد اخضر، مسجد تبوک۔ گرمی کی وجہ سے پانی کا بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ سواری کا تو پہلے سے تھا کہ 2-2 3-3 آدمی ایک ایک اونٹ پر سوار ہوتے تھے۔ کھانے کو کچھ ملتا نہیں تھا۔ صحابہ کرام نے چند اونٹ ذبح فرمائے اور ان کے پیٹ میں جمع پانی اوج سے نکال کر پی لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ گرمی کی وجہ سے لوگوں کو ایسی پیاس لگی کہ قریب تھا کہ گردنیں ٹوٹ جاتی اور گلے پھٹ جاتے۔ یہ شدید حالت جب صدیق اکبر نے دیکھ لی تو فرمایا یا رسول اللہ،
اللہ تعالیٰ سے پانی کی دعا فرما دیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا لیے، ابھی ہاتھوں کو نیچے نہیں لائے تھے کہ بارش شروع ہو گئی۔ لوگوں نے اپنے برتن بھر لیے۔ اس کے بعد جب بارش کو دیکھا گیا تو وہ صرف اور صرف لشکر اسلام پر برس رہی تھی، اس سے باہر ایک قطرہ بارش نہیں تھی۔ غزوہ تبوک کے سفر اور مختلف قبائل میں جو جھنڈے تقسیم ہوئے، اس کی منظر کشی حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح فرمائی۔ وہ وقت قابل ذکر ہے جب کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثواب کی نیت سے تبوک روانہ ہوئے اور انصار اپنے جھنڈے لیے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر اول دستے بنے تھے۔ لشکر اسلام دیار سمود میں عزت و عظمت کا یہ عظیم الشان لشکر اللہ کلمت اللہ کی غرض سے لاکھوں رومیوں کے مقابلے کے لیے ان کے علاقوں کی طرف جب چل پڑا تو راستے میں وہ علاقے آ گئے جو صالح علیہ السلام کی قوم سمود کے تھے۔ اس قوم نے وقت کے نبی کی مخالفت کی اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کیا، معجزے کی اونٹنی کو ہلاک کر دیا اور حضرت صالح علیہ السلام پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب کا ایک کوڑا چھکا دیا اور قوم سمود سب کی سب ہلاک ہو گئے۔ ان کے تاریخی مقامات اور عالی شان مکانات کے مٹے مٹے نشانات اب بھی باقی تھے اور قہر خداوندی کے اثرات اب بھی محسوس ہو رہے تھے۔ اس علاقے کو دیار سمود بھی کہتے ہیں اور اسے حجر سمود کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام ہجر پہنچے جو قوم سمود کا ملک تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں کا پانی مت پیو، اس پانی سے وضو نہ بناؤ، جس نے اس پانی سے آٹا گوندا ہو وہ اونٹوں کو کھلا دو، خود بالکل نہ کھاؤ اور کوئی شخص تنہا نہ نکلو، کیونکہ آج رات سخت ہوا چلے گی، اونٹوں کو باندھے رکھو، خود کھڑے نہ ہو۔ سب نے اس حکم پر عمل کیا مگر دو آدمی اپنے الگ الگ کام سے باہر نکل گئے، ایک تو بے ہوش ہو گیا، دوسرے کو ہوا نے اڑا کر جبل تے میں دور جا پھینکا، وہاں سے بنو تے کے لوگوں نے انہیں مدینہ منورہ پہنچا دیا۔ ابن شام نے نقل کیا ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقام ہجر سے گزرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے انور پر کپڑا ڈال لیا اور سواری کو تیز کیا اور فرمایا کہ ظالموں کے گھروں میں داخل نہ ہو مگر روتے ہوئے۔ بخاری مسلم میں حضرت ابن عمر سے یہ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس معذب قوم پر داخل ہو تو روتے رہو اور اگر رونا نہ آئے تو داخل نہ ہو، کہیں تم پر بھی وہی مصیبت نہ آ جائے جو ان پر آئی۔ بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جو آٹا وہاں کے پانی سے گوندا گیا ہو اس کو پھینک دو یا اپنے جانوروں کو کھلا دو، عام پانی استعمال نہ کرو، صرف ایک چشمہ جو بیر ناکا کے نام سے مشہور ہے، صالح علیہ السلام کی اونٹنی اس کنویں سے پانی پیتی تھی، یہ کنواں اب بھی ہے۔ اس مقام سے ذرا آگے جا کر پانی کی قلت کا مسئلہ ایک بار پھر پیش آیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تو بارش سے سب سیراب ہو گئے۔ اونٹنی کا گم ہونا۔ حجر کے مقام سے آگے ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گم ہو گئی، جس پر ایک منافق زید بن نصیب نے کہا کہ محمد کا نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، آسمان کی خبریں دیتے ہیں اور یہ معلوم نہیں کہ ان کی اونٹنی کہاں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص اس طرح کہتا ہے، خدا کی قسم ہمیں کچھ نہیں معلوم سوائے اس کے جو خدا نے ہمیں بتایا، اور اونٹنی کا حال بھی ہمارے خدا نے ہمیں بتا دیا۔ وہ وادی قرا کے فلاں گھاٹی میں ہے اور اس کی مہار ایک درخت سے اٹک گئی ہے جس کی وجہ سے وہ وہاں رکی ہوئی کھڑی ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام وہاں گئے اور اونٹنی کو اسی جگہ سے لے آئے۔ دیار سمود ہی ایک قصہ ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی جو اس کو سمودیوں کے کسی گھر میں ملی تھی۔ وہ اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پھینک دو۔ اس شخص نے پھینک دیا تو وہ انگوٹھی ایسے غائب ہو گئی، اب تک اس کا پتہ نہیں چلا۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام ہجر کی ایک وادی کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ بھاگنے کی جگہ ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام جب تک اس وادی سے نکلے نہ تھے مسلسل بھاگتے رہے یہاں تک کہ وہاں سے نکل گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وادی شک میں۔ امام المغازی علامہ عقدی اپنی کتاب مغازی میں لکھتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وادی شک میں پہنچے تو آپ نے رات کے وقت ایک ہدی خوان کی ہدی
خوانی کی آواز سنی۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جلدی جلدی جاؤ تاکہ ہم اسے جدی خوان کو پا لیں۔ آپ نے فرمایا کیا یہ آدمی ہمارے لشکر میں سے کوئی ہے یا کسی اور قوم سے اس کا تعلق ہے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا ہمارے آدمیوں میں سے نہیں ہے۔ چنانچہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پا لیا تو وہ ایک جماعت تھی جو چند افراد پر مشتمل تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس طرح گفتگو فرمائی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم کون لوگ ہو؟ تمہارا تعلق کس قبیلے سے ہے؟ قافلہ ہمارا تعلق مضر قبیلے سے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی مضر قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے مضر تک اپنا نسب بیان فرمایا۔ قافلہ ہمارا قبیلہ مضر ہی ہدی خوانی کا موجب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ واقعہ اس طرح ہوا کہ اہل جاہلیت کی یہ عادت تھی کہ ایک قبیلہ دوسرے پر لوٹ مار کرتا تھا، ہمیشہ ایک دوسرے پر ڈاکے ڈالا کرتا تھا۔ چنانچہ ایک قبیلے والوں نے دوسرے قبیلوں کے ایک شخص پر ڈاکہ ڈالا، ان کے ساتھ ان کا غلام بھی تھا۔ ڈاکہ پڑنے کی وجہ سے اونٹ بدک کر ادھر منتشر ہو گئے۔ اس شخص نے اپنے اس غلام سے کہا کہ اونٹوں کو اکٹھا کر کے لاؤ۔ غلام نے کہا یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ مولا نے غلام کے ہاتھ پر زوردار ڈنڈا مارا، جس کی وجہ سے غلام رونے لگا اور کہنے لگا ہائے میرے ہاتھ، ہائے میرے ہاتھ۔ اس فریاد اور بین سے سارے اونٹ جمع ہونے لگے تو مولا نے غلام سے کہا شاباش، تم اس طرح وائدہ کیا کرو تاکہ اس سریلی آواز سے سب اونٹ جمع ہو جائیں۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہنسے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فارس اور روم کے 2 خزانے عطا کیے اور حمیر کے بادشاہوں سے میری مدد فرمائی جو اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اور مال غنیمت سے کھائیں گے۔ کیا میں یہ بشارت لوگوں کو نہ سناؤں؟ حضرت بلال نے عرض کیا کہ ضرور سنا دیجیے یا رسول اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ کل تم انشاءاللہ تبوک کے چشمے پر پہنچ جاؤ گے، پس تم میں سے اگر کوئی شخص مجھ سے پہلے وہاں پہنچ گیا تو وہ اس پانی کو ہاتھ نہ لگائے یہاں تک کہ میں آ جاؤں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم وہاں پہنچ گئے تو ہم نے دیکھا کہ 2 آدمی ہم سے پہلے وہاں پہنچے ہوئے ہیں اور اس چشمے میں پانی کی پتلی دار بہہ رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 آدمیوں سے پوچھا کہ تم نے پانی کو ہاتھ لگایا ہے؟ ان دونوں نے کہا ہاں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے۔ پھر صحابہ نے کنویں کا تھوڑا سا پانی ایک مشکیزے میں اکٹھا کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے چہرہ انور اور ہاتھ دھو لیے۔ پانی ابل پڑا اور لوگوں نے خوب پی لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ، اگر تیری عمر طویل ہو گئی تو عنقریب تم یہاں سرسبز شاداب باغات دیکھو گے۔ کہتے ہیں کہ اب تک فوارے کی طرح یہ پانی جاری ہے۔ تبوک کے قیام کے دوران حضرت ذوالجہ دین کا انتقال ہو گیا۔ یہ صحابی اپنے چچا سے مسلمان ہونے کی اجازت مانگتے رہے، چچا انکار کرتے رہے۔ جب یہ مسلمان ہوئے تو ان کے چچا نے ان سے سارا مال چھین لیا، یہاں تک کہ کپڑے بھی اتار دیے۔ پھر یہ صحابی اپنی ماں کے پاس آئے، اس نے اپنی چادر 2 ٹکڑے کر کے ان کو دی اور اس وجہ سے ذوالجہ دین نام پڑا۔ ایک دفعہ زور زور سے قرآن پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکایت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر ان کو چھوڑو، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی ہے۔ تبوک پہنچنے پر انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ میرے لیے شہادت کی دعا فرمائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ کیکر کی چھال لے آؤ۔ انہوں نے جب چھال لا کر دی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گلے میں چھال باندھ کر فرمایا کہ اللہ، میں اس شخص کے خون کو کفار پر حرام قرار دیتا ہوں۔ ذوالجہ دین نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے یہ ارادہ نہیں کیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلے ہو، اگر تم بخار سے مر جاؤ یا سواری نے کچل کر مار دیا، ہر صورت میں تم شہید ہو۔ کچھ دنوں کے بعد یہ فوت ہو گئے۔ رات کا وقت تھا۔ حضرت بلال ہاتھ میں روشنی لیے کھڑے تھے اور صدیق اکبر ذوالجہ دین کو قبر میں اتار رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ تم اپنے بھائی کو میرے قریب لاؤ۔ جب قبر میں ذوالجہ دین اتارے جا رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ، میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ حضرت ابن مسعود نے فرمایا کہ کاش اگر میں ان کی جگہ میں ہوتا اور یہ دعا مجھے ہو جاتی۔ تبوک میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کل 20 دن قیام فرمایا، جس کی تفصیل ابھی آ رہی ہے۔
جو شخص تبوک جانے اور جہاد سے کتراتا ہے وہ ایسا کرے، ہمیں تو جہاد کا حکم دیا گیا ہے۔ بقیہ حصہ آنے والی ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔